سورہ توبہ کیسٹ نمبر 22۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ سورۃ التوبہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ حنین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ دروس سابقہ میں الحمدللہ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا تھا اور جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ تھا کہ مسلمان کے لیے سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پاک ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پاک کے علاوہ کوئی بندہ کسی اور کو محبوب سمجھتا ہے تو پھر گویا وہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہارے باپ ہوں، والدین ہوں، اولاد ہو، بھائی ہوں، بیوی بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، مال دولت ہو، تجارت ہو، یہ سب چیزیں تمہیں اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے فتربصوا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار۔ اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں سب سے زیادہ پیارا، اللہ اللہ کا رسول اس کو والدین سے، اولاد سے اور اللہ کی ساری مخلوق سے زیادہ محبوب۔ یہ ہے دراصل ایمان کا مقام اور ایمان کا کمال۔ لیکن اسی میں علماء کرام نے ایک وضاحت بھی فرما دی کہ محبت جو ہے ایک ہوتی ہے اختیاری اور ایک محبت ہے غیر اختیاری، یعنی جو ہمارے بس میں نہیں، طبعی طور پہ، فطری طور پہ پیاسے کو پانی محبوب ہے، بھوکے کو روٹی محبوب ہے، ہر بندے کو اولاد سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے۔ یہ طبعی چیز ہے، یہ فطری چیز ہے، یہ اس پہ اللہ نہیں پکڑتا۔ معنی یہ ہے کہ جو محبت تمہارے اختیار میں ہے، اب ایک طرف مثلاً مسئلہ آ جائے دین کا، سارا خاندان ایک طرف ہو جائے لیکن اللہ رسول پیارا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لاکھ گناہگار صحیح، ہم لاکھ خطاوار صحیح، لیکن ہر مسلمان کے دل میں حضور کی محبت کا جذبہ جو ہے وہ معجزن۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ختم نبوت پہ مسئلہ چلا تو کتنے لوگوں نے جانیں قربان کر،
حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو بیچارے پتہ نہیں کبھی مسجد میں بھی آئے تھے کہ نہیں آئے، لیکن جب حضور کی عزت و عظمت و ختم نبوت کا سوال آ گیا سب کچھ بھول گئے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی اولاد ہے، بڑی محبوب ہے، اللہ نے ایک بچہ دیا ہے، بڑھاپے میں ہے، لیکن اگر وہ قرآن کو پھینک دے تو آپ فوراً تھپڑ مارتے ہیں، پھر وہ اولاد کی محبت بھول جاتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ لیکن کمال علماء کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو، جو اولیاء اللہ ہیں، کہ وہ اصل محبت تو ہے ہی اللہ رسول سے، وہ طبعی محبت پر بھی اللہ رسول کی محبت کو غالب کر دے، پھر وہ مقام جو ہے وہ اولیاء اللہ کا مقام ہے، وہ صدیقین کا مقام ہے، وہ عباد صالحین کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی ہمیں حصہ نصیب فرما دیں۔ اب اس کے بعد یہ آیا کہ قصہ آ گیا حنین کا۔ وجہ کیا تھی کہ جب تمہارا اللہ کے رسول سے پیار ہے تو اللہ امتحان تو لیں گے، تمہارا اختبار تو ہوگا کہ تم اللہ رسول پیارا ہے یا دنیا پیاری ہے۔ وہ اختبار اور امتحان کیسے ہوگا؟ کبھی ہجرت کے ذریعے کہ تم نے بیوی بچے گھر بار چھوڑ کے ہجرت کی مدینے چلے گئے، کبھی جہاد کے ذریعے کہ جب جہاد کا حکم ہوا تو تم نے آل اولاد کی کوئی فکر نہیں کی، جانیں قربان کر دی۔ تو اس لیے پھر اللہ نے یہ امتحان رکھے ہیں دنیا میں۔ اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں، لیکن ایسے واقعات کو پوری دنیا میں بھی واضح ہو جائے نا کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے، کون اطاعت گزار ہے اور کون منکر ہے۔ اس لیے اس کے بعد آیات میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ غزوہ حنین کی تفصیل تو الحمدللہ ہم درس سابق میں پڑھ چکے ہیں، خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آج کے بھائی جو تشریف لائے ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 8 ہجری میں مکہ اللہ کی رحمت سے فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد جو ہے یہ غزوہ حنین پیش آیا۔ یہ حنین جو ہے ایک مقام ہے جو طائف اور مکے کے درمیان میں ہے، اور مکے سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پہ۔ وہاں کا جو سب سے بڑا قبیلہ ہے حوازن، اسی کی آگے شاخیں ہیں، بنو ثقیف ہیں، بنو کعب ہیں، بنو کلاب ہیں۔ تو ان کا جو بڑا ہے مالک ابن عوف، اس نے اپنے قبیلے کو جنگ کے لیے تیار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا ہے تو اب لازمی بات یہ ہے کہ حضور آگے بڑھیں گے۔ تو انہوں نے مکمل جنگ کی تیاری کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی تیاریوں کی خبر ملی، اور اسی اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ، نوفل ابن الحارث، یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی اسلام نہیں لے آئے۔ مکہ تو فتح ہو گیا لیکن ان کو اسلام ابھی نصیب نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ان کو طلقاء یعنی آزادی دے دی کہ جہاں چاہو چلے جاؤ، معافی مل گئی، لیکن اسلام نہیں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ سے، نوفل ابن حارث سے جنگ حنین کے لیے ہتھیار مانگے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہماری مدد کرو ہتھیاروں سے۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے ہتھیار زبردستی لینا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں، بلکہ ہم عاریتاً لینا چاہتے ہیں، اور جنگ کے بعد آپ کی امانت جو ہے وہ آپ کو واپس کر دی جائے۔ اصل میں یاد رکھیں کہ جو بات بھی ہوئی ہے اسلام میں، جو بات بھی ہوئی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں، وہ امت کے لیے سبق ہے قیامت۔ تو یہی سے ہمیں سبق ملا کہ اگر کافروں سے بھی مدد لی جائے، کافروں میں سے بھی جنگ میں ہتھیار لیے جائیں، کافروں سے بھی ایسے اسلحہ جدید حاصل کیا جائے تو کوئی منع نہیں۔ تو جب عاریتاً لینا جائز ہے تو خریدنا تو ویسے جائز ہے، خریدا تو کسی آدمی سے بھی جا سکتا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اللہ کی مدد سے ہی فتح آتی ہے، وہ ہتھیار نہ مانگتے، لیکن ہر چیز میں امت کو سبق دیا کہ جیسے 6 ہجری میں مشرکوں سے صلح فرمائی
امت کو سبق دیا کہ مشرکین سے بھی سلو ہو سکتی ہے. جیسے مدینہ منورہ میں میثاق عہد فرمایا یہود سے، امت کو سبق دیا کہ یہود سے بھی معاہدے ہو سکتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر کفار سے اسلحہ لیا ہے، ہتھیار لیے ہیں، تو سبق دیا کہ کافروں سے بھی ہتھیار لیے جا سکتے ہیں. تو اس وقت صفوان ابن امیہ نے 100 زرہیں پیش کی اور نوفل ابن الحارث نے 3000 نیزے پیش کیے. کیونکہ اس زمانے میں جنگ جو ہے وہ تلواروں سے اور نیزوں سے اور تیروں سے لڑی جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کے آگے بڑھے اور اس وقت حضور کے لشکر کی تعداد جو ہے وہ 12000 ہے، اور مقابلے پہ بنو ثقیف کی تعداد کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 4000 تھی، اور بعض علماء کہتے ہیں ان کی تعداد 28000 تھی، اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 24000 تھی. لیکن اس کو حضرت حافظ نے جمع فرمایا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ مالک ابن عوف حضور کے مقابلے پر صرف اپنے جنگ میں لڑنے والے بندے نہیں بلکہ پورے بال بچے مال مویشی سب لے کے میدان میں نکلے تھے. تو جن لوگوں نے سب کو شمار کیا انہوں نے 24000 بتایا، اور جنہوں نے لڑنے والوں کو شمار کیا تو انہوں نے 4000 بتلایا. کیونکہ مالک ابن عوف نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے بیوی بچے مال متال سونا سب لے کے میدان میں جائیں گے، تاکہ آدمی کو پیچھے کا کوئی فکر نہ رہے. یا تو ہمیشہ کے لیے ہم مٹ جائیں گے یا پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے. لیکن اسی دور میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ یاد رکھیں کہ اصحاب رسول جو ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا ہے، وہ محفوظ ہوتے ہیں، وہ ولایت کا سر چشمہ ہے، وہ صداقت کا نمونہ ہے، لیکن انسان ہیں. فطری باتیں تو ان میں بھی ہے نا، بھوک تو ان کو بھی لگتی ہے، زخم تو ان کو بھی لگتا ہے، دکھ اور سکھ انہیں بھی پیش آتے ہیں. تو صحابہ کے دماغ میں تھوڑا سا خیال آ گیا کہ آج تو ہمارا لشکر جو ہے وہ 12000 ہے، بس صرف دشمن سے مقابلے کی دیر ہے. دشمن ہمارے سامنے آج ٹھہر ہی نہیں سکتا ہے. آج دشمن کی کیا طاقت ہے؟ ہم نے تو 313 کی حیثیت میں 1000 کو شکست دی ہے، اور ہم نے اہل مکہ پہ آگے چڑھائی کر دی ہے اور مکہ فتح کر لیا ہے. تو بنو ثقیف یا حوازن کی کیا طاقت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ کی یہ بات جو تھی وہ پسند نہیں آئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑائی کو پسند نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اکڑنے کو پسند نہیں فرماتے. اللہ کو تو تواضع پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تذلل و عاجزی اور انکسار جو ہے وہ پسند ہے. اس لیے جو بندہ زیادہ جھکتا ہے اللہ اسے اتنا اونچا کر دیتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اونچا اڑانا چاہتا ہے تو اللہ توڑ دیتے ہیں. کیونکہ کبریائی جو ہے یہ صرف میرے اللہ کو زیبا ہے. جیسے کہ احادیث قدسی میں ہے، العظمت ازاری والکبریاء ردائی. اللہ نے فرمایا عظمت اور کبریائی تو میرا لباس ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن میں کہ المتکبر، یہ صفت صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اور کوئی متکبر بنے گا تو وہ جھوٹا ہوگا. کیونکہ تکبر جو ہے یہ کسی کو زیبا نہیں ہے. اسی کی شان ہے جس کو کبھی شکست نہیں آتی، اسی کی شان ہے جس کو کبھی نقصان نہیں دے سکتا، اسی کی شان ہے جو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. جو بندہ بیوی کا بھی محتاج ہے، بچوں کا بھی محتاج ہے، جو بندہ پینے کا اور کھانے کا بھی محتاج ہے، جو بندہ بیماری میں علاج اور معالجے کا بھی محتاج ہے، جو بندہ کتنا امیر ہو جائے، آپ 10 لاکھ کی گاڑی لے لیں ایک ڈرائیور کے بھی محتاج ہے، آپ 10 کروڑ کی بلڈنگ بنائیں درخان کے بھی محتاج ہیں، ایک مزدور کے بھی محتاج ہے. تو اس بندے کو تکبر زیب نہیں دیتا. اس لیے اللہ کو یہ بات ناپسند آئی. اور صحابہ کا جب مٹھ بھیڑ ہوئی بنو ثقیف سے، اور انہوں نے ایسا نظم کیا تھا، اور صحابہ جوں گزرے تو ہر پہاڑی پہ وہ چھپے ہوئے تھے، انہوں نے تینوں کی بارش برسا دی اور صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روایات میں آتا ہے کہ 100 کے قریب 12,000 میں صرف 100 صحابہ قریب رہ گئے، باقی سب کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن ان قریب رہنے والوں میں جو نہیں بھاگے، سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور حضور کے دائیں بائیں جو تھے حضرت عباس ہیں اور ابو سفیان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہیں وہ حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان ہیں۔ ابو سفیان مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت فضل ہیں۔ تو جب صحابہ کے پاؤں اکھڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی طرف بڑھتے رہے، اور آپ نے فرمایا عباس سے کہ آواز دو، کہاں ہیں میرے صحابہ؟ علماء نے لکھا ہے کہ عباس کی آواز اتنی بلند تھی کہ کبھی کبھی اگر ہوا موافق ہو اور میدان صاف ہو تو 8 میل تک آپ کی آواز پہنچ جاتی تھی۔ اللہ نے آپ کو اتنی بلند آواز عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت عباس نے بلایا کہ یا اصحاب بیت الرضوان، یا اصحاب الثمرہ، یا اصحاب بیت الشجرہ، یا صحاب البقرۃ این انتم، کہاں بھاگ رہے؟ صحابہ یکدم لوٹے، صحابہ یکدم لوٹے اور آگے میدان میں جم گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لے لیا، ابتلا ہو گیا، اب اللہ کی مدد بھی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی۔ مالک ابن عوف جو ہے وہ بھاگ گیا، اور یہ وہی جنگ ہے ماشاءاللہ جس میں 6,000 قیدی ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، اور 40,000 بکریاں آئیں، 24,000 اونٹ آئے، 400 اوقیہ جو ہے سونا چاندی، یعنی 4 من کے قریب جو ہے سونا چاندی ملا۔ یہ وہ جنگ عظیم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو فتح عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اس کے بعد تشریف کا حکم دیا، چونکہ مالک ابن عوف جو ہے وہ طائف کی طرف بھاگا اور اپنے قلعے میں جا کے بند ہو گیا۔ حضور نے حکم دیا کہ طائف کے قلعوں کا محاصرہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آگے بڑھتی رہی، اور 20 دن تک میرے آقا نے وہ محاصرہ جاری رکھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ اب واپس چلیں، بس کافی ہو گیا ہے، اب ان کو جرأت نہیں ہوگی آئندہ مقابلہ کرنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ پہ تشریف لے آئے، جسے آج کل آپ کہتے ہیں بڑا عمرہ، اصل میں اسی جگہ کا نام ہے جعرانہ۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں جب کنواں کھودا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو پانی کی ضرورت ہے، اور ہم نے جو کنواں کھودا ہے اس کا پانی انتہائی کڑوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پہ تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا کہ ڈول کھینچو۔ صحابہ نے ڈول کھینچا، اور حضور پاک نے اپنا لعاب مبارک جو ہے اس میں ڈال دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کلی فرما کے اسی میں ڈال دی، اور فرمایا کہ اس پانی کو پھر کنویں میں ڈال دو۔ پانی کو کنویں میں ڈالا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بس اتنی دیر تھی کہ جب ہم نے کھینچا تو اس جیسا میٹھا پانی کوئی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ پیش آیا کہ اس پانی میں بھی لعاب ملا ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح جب میرے آقا نے حدیبیہ پہ قیام فرمایا تھا تو خدا کی شان یہ ہے کہ وہاں جب کنواں کھودا گیا تو پانی نہیں ہے، پانی بالکل لوج کنارے نیچے سے ذرا ذرا سا پانی رس رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کنواں کھودا ہے لیکن پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا تیر لے لو، تیر جا کے اس کنویں کے درمیان میں ایسے گاڑ دو زمین میں اور پانی نکالو۔ فمج بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے اس میں بھی کلی فرمائی اور وہ پانی ڈال دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کنویں کے پانی نے اتنا جوش مارا کہ کناروں تک آ گیا، ہم نے ایسے بھر لیا بغیر رسیوں کے۔
یعنی پانی سے پورا کنواں بھر گیا. موجدۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں رحمت دو جہاں مجسم وفا مجسم حلم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر تمام اموال غنیمت کا انچارج اور نگران جو ہے ابو سفیان کو بنایا. اور یہ وہی موقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے ہتھیار جو تھے اور ساری زریں جو ہیں صفوان ابن امیہ اور نوفل ابن الحارث کو واپس فرما دی. اور یہی وہ غزوہ حنین ہے جس میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان طائف والوں کے لیے بد دعا کریں جنہوں نے آپ کے صحابہ پر تینوں سے بارشیں برسا دیں اور جنہوں نے حضور کے راستے میں مشکلات کھڑی کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی اللہم اہد قومی، میرا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. اس سے ہمت کو سبق ملا ہے کہ اصل بہادری یہ نہیں ہوتی کہ بد دعا کرو، اصل بہادری یہ نہیں ہوتی کہ بدلہ لے لو، اصل بہادری یہ ہے کہ ضبط کر کے دعائیں کرو. دشمن تمہیں بد دعا دے اور تم دعا دو، وہ تمہیں گالیاں دے اور تمہارے منہ سے پھول جھڑے، یہی امتحان کا وقت ہوتا ہے کسی کی اچھائی اور برائی کے فیصلے کا. اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، صحابہ نے کہا حضور آپ نے دعا کر دی، فرمایا مجھے اب بھی امید ہے کہ ان میں سے بھی اللہ لوگوں کو مسلمان فرمائیں گے. اسی لیے صحابہ کہتی ہیں کہ فما مزہ، حضور کی دعا کو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ آپ کے رضائی چچا تھے ابو یرقان، وہ رضائی چچا تو تھے ایک جماعت لے کے حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لے آئے. اور اس کے بعد حضور کے چچا نے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے کہ اس وفد میں آنے والا ایک شاعر بھی تھا، کیونکہ عرب لوگ بڑے شاعر ہوتے تھے، بڑے ادیب ہوتے تھے اور زبان کے دھنی تھے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا شاعر بھی ہے، اگر یہ کیسر و کسرا کی درباروں میں بھی جا کے سوال کرے تو خالی نہیں آتا، اور آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو رحمت دو جہاں ہیں، ہم آپ کی خدمت میں ایک درخواست لائے ہیں. حضور نے فرمایا کیا درخواست ہے؟ انہوں نے کہا حضور اب جب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو مہربانی کر کے ہمارے بیوی بچے بھی اور ہمارا مال اولاد بھی واپس کر دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا کہ یہ ایک بڑے امتحان کی بات ہے کہ اب یہ سب کچھ جو ہے وہ تو مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت جو ہے وہ تو سارے مجاہدین کا حق ہے، اس میں کیسے فیصلہ کر دوں؟ تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد حضور نے فرمایا اپنے چچا سے کہ ایک بات سنو کہ تم نے جو سوال کیا ہے میں بھی تمہیں خالی نہیں کرتا، لیکن ایک فیصلہ کر لو، یا تو اپنے بیوی بچے واپس لے لو یا پھر اپنا مال واپس لے لو، دونوں چیزیں واپس نہیں کی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم مال چھوڑ سکتے ہیں، بیوی بچے کون چھوڑ سکتا، لہذا آپ ہمیں مہربانی کر کے ہمارے بیوی بچے واپس کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی یہ دیکھیں یہ عدالت ہے، یہ دیکھیں یہ میرے مدنی کی امانت ہے، یہ دیکھیں میری آقا رحمت اللہ علیہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کا فیصلہ. آپ نے صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم مجاہدین جو اس جنگ میں شریک تھے، ان کا مال ہو یا اولادیں ہوں، وہ حالت جنگ میں ملی ہیں اور وہ اموال غنیمت ہے اور ان سب میں تمہارا حق ہے. اگر تم دل سے راضی ہو جاؤ تو ہم ان کو مسلمان ہو گئے ہیں، ان کے بیوی بچے واپس کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ قد رضینا ہم بالکل راضی ہیں، آپ واپس کر دیں، اب یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کے بیوی بچے کیوں رکھیں اپنے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی اپنے دو صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ ایک ایک خیمے میں جا کے معلوم کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بات کہنے سے صحابہ نے مان لیا ہو لیکن دل میں انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہ فرمایا ہو، تو معلوم کر کے مجھے رپورٹ دو.
انہوں نے آگے رپورٹ دی کہ یا رسول اللہ سب صحابہ راضی ہیں، جو آپ کے سامنے فیصلہ کیا ہے اسی پہ خوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال جو ہے وہ واپس کر دیا، اور بیوی بچے جو ہے وہ واپس کر دیے، لیکن مال واپس نہیں فرمایا۔ اور یہی وہ موقع ہے جس میں وہ عظیم واقعہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ مکے میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، حضور پاک نے ان کو 100 اونٹ عطا فرما دیا، کسی کو 100 اونٹ عطا فرما دیا، کسی کو 50 اونٹ عطا فرما دیا۔ تو کچھ انصار کے نوجوان، یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے انصار کے چند نوجوان بچے جو ابھی ابھی جوانی ہوئی تھی، تازہ اسلام میں آئے ہوئے تھے، ان کی زبان مبارک سے ایک لفظ نکل گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سرداروں کو 100 اونٹ دے رہے ہیں، حالانکہ صرف سیوفنا تقطر دماء، ہماری تلواریں ابھی تک خون گرا رہی ہیں، لڑنے والے ہم ہیں، ہم مقابلہ کرنے والے ہیں ان کا، یہ کل تک ہمارے دشمن تھے، ہمارے سامنے تلواریں لے کے آنے والے تھے، اور آج حضور کا یہ عالم ہے کہ آپ نے 100 اونٹ دے دیا۔ اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے حکم فرمایا کہ تمام انصار مدینے والے جمع ہو جائیں۔ اب بڑے بڑے جو صحابہ تھے انصار کے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اور بڑے سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اوس اور خزرج کے بڑے بڑے صحابہ میں سردار ہیں، وہ پریشان ہو گئے۔ ان کو بھی بات پہنچ گئی کہ ہمارے چند نوجوان یہ بات کہہ بیٹھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری ہے، تو وہ بڑے گھبرا گئے، بڑے پریشان ہوئے کہ حضور نے طلب فرمایا ہے اور کیا حکم جاری ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب انصار جمع ہو گئے، آگے خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد آپ نے اسی بات کو فرمایا کہ کچھ لوگوں نے ایسی بات کی ہے، تو بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے کسی عقل والے نے، کسی صاحب رائے نے، کسی صاحب فکر نے یہ بات نہیں کی ہے، چند بچوں کے زبان سے یہ بات ضرور نکلی ہے، لیکن یا رسول اللہ ہم ان کی طرف سے بھی معافی چاہتے ہیں اگر انہوں نے غلطی سے یہ بات کہہ دی ہے، چونکہ جو بھی آپ فیصلہ فرماتے ہیں اسی میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ انصار، میں نے مکے سے مسلمان ہونے والے فتح مکہ، یہ ان کے دلوں کی تعلیف کے لیے ہے، انہیں ہمیں مقام نہیں دیا تو ان کے دلوں کی تعلیف کے لیے یہ بات کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو سفیان جب مسلمان ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پناہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سیدنا عثمان ابن عفان صاحب صدق و حیا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آمنہ کے لال ابو سفیان مکے کا سردار ہے، ابو سفیان آپ کا بھی چچا ہے، ابو سفیان قریش کے ایک بڑے نسب سے تعلق رکھتا ہے، اور آج وہ اسلام لے آیا ہے، آج وہ ہر لحاظ سے سرنگوں ہو گیا ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے اگر قبول فرمائیں کہ آپ عزت والے کو کچھ عزت دے دیں۔ اس لیے حضور فرماتے تھے، حضور کا بھی حکم ہے کہ تمہارے پاس بھی اگر کوئی عزت والا آئے تو اس کا لحاظ کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی قوم کا سردار آئے، کوئی قبیلے کا سردار آئے تو اس کا اکرام کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو، کہ جن کو اللہ نے بڑا بنایا ہے تم بھی ان کو عزت دو۔ اللہ اپنے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں، وہ جس کو چاہے بڑا بنا دیتے ہیں، جس کو چاہے چھوٹا بنا دیتے ہیں، تو اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان آج میں تمہیں وہ شرف دیتا ہوں جو قیامت تک کسی کو نہیں ملا ہے، اور وہ شرف یہ تھا، حضور نے اعلان کروا دیا، من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، کہ مکے والوں جو ابو سفیان کی حویلی کے اندر چلا جائے اس کو امان، ہم کوئی حملہ نہیں کریں گے اس پہ۔ یعنی اللہ کے نبی نے وہ مقام دیا جو مسجد الحرام کا مقام ہے، یعنی جیسے حرم میں آنے والے کو امان، جیسے کعبے میں داخل ہونے والے کو امان، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے والے کو بھی امان۔
تو ابو سفیان تو خوش ہو گئے کہ میری تو اللہ نے پھر عزت رکھ لی، مجھے تو اللہ نے پھر بھی مکے کا سردار بنا دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ انصار میرے صحابہ، میں نے اگر ان کو کچھ مال زیادہ دے دیا ہے اس لیے کہ تالیف قلب ہے، کل اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی تو انہیں چند دن بھی نہیں گزرے اسلام میں آئے ہوئے، تاکہ ان کے دلوں کی تالیف ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب۔ سب انصار نے کہا کہ رضینا یا رسول اللہ، رضینا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں، آپ نے جو بھی فیصلہ فرمایا ہے ہمیں قبول ہے۔ اور اس کے بعد وہ تاریخی بات ہے جو میرے آقا نے، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی تھی جو قیامت تک انصار کی شان میں عظمت کو دوبارہ کرتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر الانصار، آپ نے فرمایا کہ انصاریوں بات سنو کہ اگر دنیا والے کوئی اونٹ لے کے جائے گا، کوئی سونا لے کے جائے گا، کوئی بکریاں لے کے جائے گا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم محمد کو ساتھ لے کے جاؤ گے؟ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حضور نے فرمایا چلو ان مکے والوں کو جو ہم نے مال دیا ہے تو مال لے کے جائیں گے نا گھروں کو، اور تم جو مدینے جاؤ گے تم تو محمد مدنی کو ساتھ لے کے جاؤ گے، کیا تم گھاٹے میں رہ گئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بالکل ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو یہ واقعہ بھی اسی حنین کے موقع پہ پیش آیا۔ اور اسی طرح علماء نے ایک واقعہ بھی نقل فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی سی عورت آئی اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، حضور نے بڑا اکرام کیا، آپ نے چادر بچھا دی، اور اس کے بعد وہ بوڑھی جو بات کہہ دی، حضور فلاں آدمی کو چھوڑ دو، فرمایا چھوڑ دو، فلاں کا مال بھی واپس کر دو، فرمایا واپس کر دو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو رہے تھے کہ یہ شان والی کون ایسی بوڑھی عورت آ گئی ہے جس کے لیے حضور چادر بچھا رہے، اور اس کے بعد حضور کو جو کہتی ہے حضور کہتے ہیں نعم، کسی ایک بات پہ بھی حضور نہیں کہتے کہ لا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے۔ حضور نے فرمایا حیران کیوں ہوتی ہے، یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو تو دودھ پلانے والی نہ بھولے اور ہمیں اپنی حقیقی ماں بھول جائے، ہم ان کے گستاخ بن جائیں اور بے ادب بن جائیں تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اسی لیے حضور کے پاس اگر رضائی چچا آیا تو آپ نے احترام کیا، حضور کے پاس آپ کی رضائی والدہ آئی تو احترام کیا، حضور کی ایک رضائی بہن آئی حضور کی خدمت میں جو حضور کے ساتھ دودھ پیتی تھی اکٹھے، اور اس کے بعد وہ اتنی حجت کر کے آئی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ آنے لگی تو صحابہ نے کچھ روکا کہ ابھی حضور مصروف ہے، بی بی کیوں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا چھوڑ جاؤ ادھر، جب چھوٹا تھا میں کندھے پہ لے کے کھلاتی تھی، اب کون ہو روکنے والے تم مجھے؟ تو یعنی یہ ناز ہوتا تھا ان لوگوں کے، حضور نے فرمایا چھوڑ دو رستہ، چھوڑ دو، آنے دو اس بی بی کو، یہ تو میری بہن ہے رضاعت سے، ہم نے تو اکٹھا دودھ پیا ہے، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، اور اس نے مجھے واقعی بچپن میں کھلایا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ تو یہ بھی غزوہ حنین میں واقعہ پیش آیا۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جعرانہ سے فیصلہ فرمایا عمرے کا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں مکہ میں، تو آپ نے جعرانہ سے احرام باندھا عمرے کا، اور مکہ شریف میں تشریف لا کے عمرہ ادا فرمایا، اور عمرہ ادا کر کے واپس تشریف لے گئے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جعرانہ کا عمرہ افضل ہے، کیونکہ وہاں سے حضور نے خود احرام باندھا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر تنعیم سے کریں تو افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہاں حضور نے بی بی عائشہ کو حکم دیا ہے، یہ قول رسول اللہ ہے، تو جب حضور کوئی حکم فرما دے وہ مقدم ہوتا ہے، اور فعل مبارک جو ہے اس سے اس بات سنت تو ہوگا، لیکن دوام و ثبات کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ جیسے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ حضور سے ان کا کرنا ثابت ہے
لیکن پھر وہ آپ نے ہمیشہ نہیں کی ہے، لیکن جو آپ حکم فرما دیں گے اس حکم کو تو ہمیشہ قیامت تک کے لیے رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بعد افعال مبارک جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں بھی ہے، لیکن جو آپ نے حکم دے دیا ہو، جس کا آپ نے فرمان جاری کر دیا ہو، وہ زیادہ اہم ہے۔ تو بہرحال یہ ائمہ فقہا رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، یہ ان کی دین میں سمجھ ہے، یہ دین کی فہم ہے جو اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اب آپ اسی میں غور کر لیں کہ اگر تنعیم پہ نظر ڈالیں تو قول رسول نظر آئے گا کہ حضور نے بی بی عائشہ کو حکم دیا ہے، اور جنانا پہ نظر آئے تو فعل رسول نظر آئے گا۔ اسی سے اندازہ کریں ایمان سے کہ کیا دونوں امام حضور کی حدیث سے باہر گئے ہیں یا دونوں حدیث کے پابند ہیں؟ فرق صرف اتنا ہے کہ بات سمجھنے کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ائمہ کرام کی عظمتوں، ائمہ کرام کی خدمت دین کے بارے میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ امام شافعی کے بھی فعل رسول پر مقدم فرما رہے ہیں، اور امام صاحب بھی قول رسول کو مقدم فرما رہے ہیں، لیکن قول رسول یا فعل رسول سے دونوں باہر نہیں جا رہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ جتنے ائمہ دین ہیں وہ سب تابع ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن ہم ان کی بات کو کیوں ترجیح دیتے ہیں اپنی بات پہ کہ ہم بھی کتاب پڑھ کے سمجھ لیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا زمانہ اقرب الی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب ہے، ان کا زمانہ جو ہے ہماری بنسبت وہ بہت زیادہ قریب ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے، اور یہ بات عقل و نقل سے ثابت ہے کہ جس کا زمانہ حضور کے زیادہ قریب ہوگا۔ دیکھیں نا، حضرت ابو بکر کو سارے صحابہ میں عظمت ملی، کیوں ملی؟ کہ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، وہ زیادہ حضور کے قریب رہنے والے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ کون سا ہے؟ فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم جتنے دور ہوتے جائیں گے اتنی لازمی بات ہے کہ ہم اس عظمت سے، اس شان سے بھی محروم ہوتے جائیں گے۔ تو ان کا زمانہ حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تقوی ہمارے تقوی سے زیادہ ہے، ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ ہے، ان کی فہم ہماری فہم سے زیادہ ہے، ان کا فضل ہمارے فضل سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے علماء کرام ہر بات میں پھر ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کو لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ بھی اتباع کرتے ہیں سنت رسول اللہ کی۔ اسی لیے آپ کو یہ پتا ہے، کتابوں میں تمام ائمہ نے لکھ دیا کہ اگر ہمارا قول، اگر ہمارا فتویٰ، اگر ہماری بات حضور کی حدیث مبارک، حضور کے فرمان مبارک کے خلاف ہو تو کہا کہ ہماری بات کو چھوڑ دو اور حضور کی حدیث پہ عمل کرو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ الحمدللہ ہمارا کوئی قول حضور کے فرمان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اگر خلاف ہوگا تو پھینکا جائے گا، اگر خلاف ہوگا تو چھوڑا جائے گا۔ اس بات کے کہنے میں یہ دلیل تھی کہ ہماری ہر بات جو ہے وہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے ہے۔ اب ائمہ میں یہاں اختلاف ہوا ہے، جیسے میں نے ابھی بتلا دیا، یہ صرف ایک فہم کا اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں، اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان مجتہدین کو کتنا بڑا مقام دے دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے تو یہ نہیں کہ ان کو اس کے بارے میں ہم برا کہیں، یا ان کے بارے میں تنقید کریں، یا ان کے بارے میں ان کی شان میں تنقیص کریں، یا ان کی شان میں کوتاہی کے لفظ، طعن و طنز کے لفظ استعمال کر کے اپنی عاقبت کو خراب کر لیں۔ نہیں، اگر وہ غلطی پہ بھی ہے تب معذور ہیں، اگر وہ ثواب پہ ہے تو دوہرے اجر کے حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جمیع ائمہ مجتہدین، جمیع ائمہ محدثین، جمیع ائمہ فقہا، جمیع ائمہ قراء اور علماء امت پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔
اور جو علماء زندہ ہیں اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے، اللہ ان سے اپنے دین کی خدمت کے فیصلے فرمائے اور ان کی خدمات کو اخلاص و استقامت نصیب کر کے قبول فرمائے۔ تو حنین میں یہ واقعہ آپ کے عمرے کا بھی پیش آیا، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے رجوع فرمایا الی المدینہ المنورہ۔ تو ان آیات میں اللہ نے اسی واقعے کا ذکر فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ اللہ کے قرآن میں غور کریں، اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی، مدد کون کرتا ہے؟ یاد رکھو، اللہ کے نبی اور صحابہ کی مدد کس نے کی؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ تو اب اگر آپ کہیں یا غوث مدد، یا دستگیر مدد، یا پیر مدد، یا علی مدد، تو کیا ہوگا پھر؟ عقیدہ مسلمان کا عقیدہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ لا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اور تیسری جگہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور چوتھی جگہ اللہ نے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، اور کہیں فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، اور کہیں وضاحت کر کے فرما دیا ومن نصر الا من عند اللہ۔ مدد کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا کہ ہجرت کی رات مدد کی تو اللہ نے بدر میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ میرا مدنی اللہ نے مدد کی بدر میں جب تم کمزور تھے، ضعیف تھے، اللہ نے اس وقت بھی مدد کی۔ لیکن یاد رکھو مدد کے انداز الگ ہوتے ہیں۔ پیاسے کی مدد پانی پلانا ہوتا ہے، بیمار کی مدد علاج کرنا ہوتا ہے، اور مجاہد کی مدد نصرت کرنی ہوتی ہے۔ اب مدد کے بھی انداز ہیں، اللہ چاہے تو فرشتوں کو اتار کے مدد فرمائے، اللہ چاہے تو ہوا بھیج کے مدد فرمائے، جیسے حضور نے فرمایا نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور۔ اللہ نے باد صبا بھیج کے میری مدد کی، اللہ نے قوم عاد کی ہلاکت جو ہے وہ دبور ہوا سے کر دی۔ اور کبھی کبھی مدد یہ ہوتی ہے، حضور نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری مدد کی کہ میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں اور دشمن کے دل میں میرا رعب پڑ جاتا ہے۔ یہ مدد کے انداز ہیں۔ اور کبھی ہجرت کی رات میں صدیق کو ساتھ بھیج کے مدد کی، کبھی انصار و مہاجرین کو ساتھ بھیج کے مدد کی۔ اب دیکھیں کہ غزوہ حنین میں کیسے مدد آئی۔ فرمایا لقد نصرکم اللہ فی کثیرۃ ویوم حنین۔ میرا مدنی تحقیق پکی بات ہے، اللہ نے مدد کی۔ یاد رکھو مسلمانوں، اپنے عقیدوں کو صحیح کر لو۔ جب مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اگر بندے کی مدد مانگو گے وہ تو خود محتاج ہے۔ اچھا بندہ مر جائے تو پھر کس کی مدد مانگو گے؟ کسی انسان کی، کسی جن کی مدد مانگو گے وہ تو خود محتاج ہے۔ اس کی مدد مانگو جو کسی کا محتاج نہیں، اس کی مدد مانگو جو ہر کسی کی مدد کرنے پہ قادر ہے، جو ہر کسی کی امداد کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کئی مقام پہ میرا مدنی آپ کی اور صحابہ کی مدد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور اس دن جو حنین کا دن ہے، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے صحابہ کو یاد دلائے اور امت کے لیے سبق بنائے کہ گاؤں میں حنین والے دن اعجبتکم، جس دن تمہیں ذرا دل میں عجب پیدا ہو گیا، تمہیں تغنی عنکم شیئا، اس تمہاری کثرت نے کیا تمہیں فائدہ دیا کہ 12,000 کا لشکر لے کے گئے، ذرا بڑائی آئی تو دیکھو پھر 12 کے 12 بھاگ گئے، 100 باغی رہ گئے، 200 باغی رہ گئے۔ اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ پاؤں اکھڑ گئے، فرمایا وذاقت
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ زمین تنگ ہو گئی. مانا یہ ہے کہ اتنی بڑی زمین ہے لیکن اب بھاگ رہے ہیں کہ کدھر جائیں, جان کہاں بچے. مانا زمین تنگ ہو گئی. اور اس کے بعد تم پیٹھ دے کے بڑھے, تم پیٹھ دے کے چلے. میدان جنگ سے پیٹھ دے کے مڑنا کتنا بڑا گناہ ہے, اور پھر اس میدان جنگ میں جہاں اللہ کا نبی کھڑا ہو. لیکن یاد رکھیں کہ بعض لوگ صحابہ کے اس عمل کو دلیل بنا کے اللہ معاف کرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے. کہتے دیکھو جی صحابہ تو حضور کو چھوڑ گئے بھاگ گئے, اور جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے. خدا کے بندے پہلی بات دیکھو کہ اگر ان کے پاؤں اکھڑ گئے اس کے بعد اللہ نے معاف کر دیا یا معاف نہیں کیا؟ ہاں جی, تو تم کیوں نہیں معاف کرتے ہو؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ اچھا یہ حالت ہوئی کیوں کہ ذرا دل میں خیال آیا, اس پہ امتحان آ گیا, پاؤں اکھڑے. لیکن جب حضور نے بلایا تو صحابہ بعد میں واپس لوٹ آئے. تو قرآن میں موجود ہے, آپ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ, اسی سورۃ الانفال میں پڑھ چکے ہیں کہ جنگ سے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے. جنگ سے بھاگنا بہت بڑا. لیکن اگر کوئی اس لیے بھاگے کہ بھاگ کے پیچھے ہٹ کے پھر دشمن پہ حملہ کروں تو گناہ نہیں, یا کوئی اس لیے بھاگے کہ میں جا کے متحیدن الی فئۃ کہ میری طاقت کمزور ہے میں کچھ اور ساتھی ملا کے حملہ کروں تو پھر بھی گناہ نہیں. تو جب صحابہ واپس آ گئے تو گناہ کہاں رہا؟ تو جب گناہ ختم ہو گیا تو کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ صحابہ کو 1400 سال گزر گئے لیکن لوگ آج بھی گالیاں دیتے ہیں. دعا کریں اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے. اسی طرح ائمہ کو فوت ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے لیکن لوگوں نے آج بھی معاف نہیں کیا. تو یہ اللہ تبارک و اچھا وجہ شاید یہ بھی ہو کہ اللہ ان کی شان بلند کرنا چاہتے ہوں, کیونکہ یہ بھی تو اللہ کا ایک فیصلہ ہے نا. آپ کسی کو گالی دیں, برا کہیں اور وہ جواب نہ دے تو اللہ پاک اس کو اجر دیں گے, اس کی شان بڑھائیں گے نہیں بڑھائیں گے؟ ہمارا تو نتیجہ خراب ہوگا لیکن ان کی تو شان بڑھتی رہے گی نا. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہو. بہرحال تو اب جناب اللہ نے فرمایا کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين. اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد انزل اللہ نے سکینہ اتاری, تسکین اتاری. کس پہ؟ علی رسولہ وعلی المؤمنین, اپنے رسول پاک پہ بھی سکینہ اتاری. اور ایمان اللہ یہ بھی فرما دیتے تھے کہ اللہ نے اپنے نبی پہ سکینہ اتاری. اللہ فرمایا نہ نبی پہ بھی اتاری, مومنین پہ بھی اتاری. اور علماء نے فرمایا کہ عطف کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. تو جب عطف آ جائے معلوم ہوا کہ نبی پہ جو سکینہ اتاری ہے وہ الگ ہے اور صحابہ پہ جو سکینہ اتاری وہ الگ ہے. نبی تو جمے کھڑے ہیں, ان پہ اور سکینہ اتاری گئی. صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے, ان پہ سکینہ اتار کے ان کو پھر لوٹایا گیا میدان میں. تو دونوں میں فرق تھا, اس لیے عطف کے ساتھ اللہ نے لکھا. اور فرمایا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا, اور اللہ نے اپنا لشکر بھی بھیجا, ایسا لشکر جو تم نہ دیکھے, جن کو تم نہیں دیکھتے ہو. وہ لشکر کیا تھا؟ اللہ نے فرشتے اتارے. اس لیے روایات مبارک میں آتا ہے, بعض روایات میں ہے کہ 6000 فرشتے اترے ہیں. بدر میں تو 1000 اترے تھے نا. اور بعض روایات میں ہے کہ 8000 فرشتے اترے ہیں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان فرشتوں کے سر پہ جو دوپٹے تھے, جو پگڑیاں تھیں, وہ سرخ رنگ کی باندھی ہوئی تھی.
सुर्ख रंग की पगड़ियां बांधी हुई थी। मालूम हुआ फरिश्तों की भी पगड़ियां होती हैं, लेकिन हमने उतार के फेंक दी तो क्या करें। दुआ करें अल्लाह हमें हुजूर की सुन्नत पे चलने की तौफीक दे। अल्लाह के फरिश्तों की पगड़ियां जो थी वो सुर्ख रंग की है। और ये भी आता है कि उनके घोड़े जो थे अबलक घोड़ों पे वो सवार थे। अबलक कहते हैं कि जिसमें सफेद माथा सफेद होता है और चारे पांव सफेद और बाकी बदन जो है वो सियाह होता है या कुमैत होता है, उसको कहते हैं अबलक। अबलक घोड़ा यानी घोड़ों की नस्ल में बड़ा आला समझा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने फिर लश्कर भी उतार दिया। वअज़्ज़बल्लज़ीन कफरू, और जो काफिर थे उनको दुनिया में भी अजाब दिया, शिकस्त खाई, बीवी बच्चे छोड़ के भाग गए, माल छोड़ के भागे, बीवी बच्चे छोड़ के भागे, और 4 मन सोना चांदी छोड़ के भागे, 40,000 बकरियां, 24,000 ऊंट, 6,000 घोड़े छोड़ के भाग गए। तो इससे बड़ा, और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया इसी तरह बदला होता है काफिरों का। ये तो दुनिया की बात है, लेकिन असल अजाब काफिरों का जो है वो आखिरत में है। और फिर अब देखें मेरे मौला की रहमत का दरवाजा, और दिल से दुआ कर दें अल्लाह हम पे भी रहमतों के दरवाजे खोल दे, अल्लाह हमारी औलादों पे मुसलमानों पे रहमतों के दरवाजे खोल दे। और दुआ करें कि अल्लाह फलस्तीनियों पर और कश्मीरियों पर बहुत मुश्किल वक्त है, अल्लाह अपनी नुसरत और रहमत के दरवाजे खोल दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह इस्लाम की लाज रख ले। एक तरफ बुतों के पुजारी हैं और एक तरफ तेरा नाम लेने वाले तो हैं गुनाहगार ही हैं। चलो हम गुनाहगार हैं, हमें एतराफ है हम गुनाहगार, लेकिन हम नाम तो तेरा लेते हैं ना। जैसे किसी ने कहा था ना, ख्वार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं। ख्वार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, जो कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं। हम जैसे गए गुजरे हैं, कलमा तो तेरे नबी का पढ़ते हैं ना। और एक तरफ कौन है, बुतों के पुजारी हैं, आज वो बुतों से मदद मांग रहे हैं, और मौला हम तो इससे मदद मांग रहे हैं। आज वो बुतों के सामने बैठे हैं, ज्योतिषियों के सामने बैठे हैं, आज वो पंडितों के सामने बैठे हैं कि शुभ घड़ी निकालो, कौन सी घड़ी निकालो, और हम तेरे दरवाजे के बैठ के मदद मांगते हैं। मेरा अल्लाह के अरब में मस्जिद अक्सा को दुआ करें, दिल से दुआ करें कि अल्लाह हमारी इस हुकूमत को तौफीक दे, इनकी क़ियादत में अल्लाह फलस्तीन को आजाद कर दे, और हम सब मस्जिद अक्सा में जाके इनकी क़ियादत में नमाज अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें वहां से फिर उम्रा नसीब करे अपने घर का, और अल्लाह कश्मीर का फैसला हमारे हक में करा दे। अल्लाह मुसलमानों की अजमत की लाज रख ले। मेरा अल्लाह वहां 70,000 मुसलमान शहीद हो चुका है। आप क्या समझते हैं, कितनी बेटियों की असमतें लुट चुकी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और तेरी मदद के बगैर हमारा कौन है, अल्लाह की नुसरत के सिवा कौन है। मुसलमान जहां भी है तेरी मदद का मोहताज है। हम गुनाहगार हैं, वाकई हमें हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है, तू तो रहीम है। अल्लाह की रहमत देखें, फरमाते हैं सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बादि ज़ालिका अला मन यशा वल्लाहु गफूरुर रहीम। यानी इस जंग के बाद भी जो नबी से लड़ने आए हैं भाग गए, शिकस्त हो गई, अल्लाह ने फरमाया मैं जिस पे चाहूं फिर उस पे मेहरबानी करके तौबा कबूल कर, क्योंकि बख्शने वाला जो है, रहमत वाला जो है। और अल्लाह ने कर लिया। आपने देखा नहीं कि हुजूर का चचा पूरा वफद लेके आ गए कि असलम ना या रसूल अल्लाह, कि हुजूर हम मुसलमान हो गए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला, आदमी कुफ्र में है, शिरक में है, बुत परस्ती में है, कब्र परस्ती में है, गैर अल्लाह की नजर नियाज में है, गुनाहों में डूब गया है। एक दफा खुदा के दरवाजे पे तो आ, एक दफा तौबा तो कर, अल्लाह के रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं और अल्लाह बख्शने वाले हैं और रहमत फरमाने वाले हैं। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वंसुरना अला आदाइना व आदाइक मिनल काफिरीन वल यहूद वन नसारा वमन शायाहुम मिनल मुशरिकीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सूरत से पहले नमाज में भी पढ़ी है, लेकिन आहिस्ता। तो जो काम हुजूर ने आहिस्ता फरमाया है हम उसी को आहिस्ता करते। आदमी
اسی کے ساتھ 5 فرشتے ہوتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے 70 سے بھی زیادہ فرشتے ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کرامن کاتبین، اور ایک ملہم فرشتہ ہوتا ہے جو بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ اللہ نے ایک بندے کی حفاظت کے لیے کتنے فرشتے رکھے ہیں اللہ عالم۔ میری نماز قضا ہو گئی ہے، اس کا عدد بھی مجھے معلوم نہیں ہے، سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو اور فیصلہ کرو کہ آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ توبہ سے حقوق اللہ ہے، اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن چونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور کی نماز جب قضا ہو گئی تو آپ نے قضا پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مبارک جب قضا ہوئی تو آپ نے قضا پڑھی ہے، ورنہ بھی قضا ہو گئی، وقت گزر گیا چھوڑ دیں، لیکن حضور نے قضا پڑھی۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نمازیں اندازے کے مطابق قضا کرتا رہے، اور نفل پڑھنے کے بجائے وہ سب کا قضا پڑھتا رہے، جو اللہ کے منظور ہے وہ ہو جائیں گی، جو بچ جائیں گی توبہ کر چکا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کی نیت جو ہے یاد رکھو نیت دل میں ہوتی ہے۔ مقام نیت جو ہے، اب دیکھو ہم بیٹھے ہوئے ہیں کس نماز کے لیے؟ عشاء کے لیے، نیت ہے تو بیٹھے ہیں نا۔ اچھا ابھی آپ چلیں گے ادھر، کیوں جی طواف کے نیت ہے تو ادھر جا رہے ہیں نا، ورنہ ادھر چلے جاتے ہیں نا۔ تو اصل نیت جو ہے وہ دل میں ہے، زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے کوئی کرتا ہے تو استحضار ہے، مانا یاد دلانا۔ باقی جو ہمارے لوگوں نے طریقہ بنایا ہے کہ آدھا گھنٹہ حجر اسود پہ کھڑے ہو کے نیت کرتے ہیں، یہ تو بدعت ہے اور لوگوں کا راستہ بھی روکتے ہیں اور گناہ بھی الگ ہوتا ہے۔ ویسے حج کے معاملے میں حضور نے زبان سے بھی فرمائی ہے لبیک بحجۃ وعمرۃ، تو اس لیے بہرحال اصل مقام نیت جو ہے وہ دل ہے، اور اسی دل میں نیت ہونی چاہیے۔ حرم شریف کے کتنے دروازے ہیں آپ نہیں گن سکتے، یہ میں اٹھ کے گننے شروع کروں؟ اللہ کے بندے تاریخ لے لو، کتاب چھپی ہوئی ہے، ایک دروازے کی تفصیل موجود ہے۔ پنشن سکیم جو ہے جس کا زور شور ہے، بابا مجھے ایک تو پتہ نہیں وہ سکیم کیا ہے، جب تک پوری سکیم سامنے نہ آئے۔ اچھا اگر وہ آپ کا پیسہ جمع کرنے کے بعد پھر سود دیں گے تو سیدھی بات ہے وہ حرام ہے، اگر وہ سود ہے تو حرام ہے، اگر سود نہیں بنتا ہے تو حلال ہے۔ اس لیے جب تک پوری سکیم کے جز سامنے نہ ہوں کہ کیا شرائط ہیں، کیا پیسے ہیں، کیا دیں گے، کیا لیں گے، اور دیں گے مثلا ہم دیں گے 1 لاکھ تو وہ ہمیں دیں 10 لاکھ، کیوں کیسے دے دیں گے 10 لاکھ، کہاں سے دے دیں گے؟ کیا مانا یہ پیسے ہمارے بینکوں میں رکھ کے سود کھائیں گے؟ اگر سود کا شائبہ آتا ہے تو پھر حرام۔ اور نماز کھڑی ہو جائے اور امام صاحب جو ہے وہ پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے رکوع میں چلے جائیں، اور ایک آدمی آ کے شامل ہو جائے رکوع میں، لیکن یہ شرط ہے کہ پہلے اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو پھر رکوع میں جائے، یہ نہیں کہ وہیں سے رکوع میں شروع ہو گیا آ جائے السلام علیکم رکوع میں آ رہا ہوں، یہ جیسے بات جاہل کر لیتے ہیں، اللہ معاف کرے، کیونکہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں کی ہی اس نے، تو پھر تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اللہ اکبر کیا تکبیر تب پھر اللہ اکبر کر کے رکوع میں شامل ہو گیا۔ اب ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے کا موقع بھی مل گیا تو اس کا رکوع جو ہے وہ رکعت شمار ہوگی۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی۔ جمعہ والے دن جمعہ کی نماز سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 سنتیں ہیں، بعد میں 4 بھی ہیں اور 6 بھی ہیں۔ میرے بھائی جتنا عبادت کرو گے اللہ اتنی محنت کا پھل دیں گے۔ ایک بات یاد رکھو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی چیز میں تھوڑے سے زیادہ بچت ہو اور جان چھوٹے۔ کوشش یہ کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سنتیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں، تاکہ ہماری نمازوں میں جو نقص ہوگا وہ ان نفلوں سے اللہ پورا کر دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ یہ نوافل ہوں گی، سنتیں ہوں گی، تو بہرحال پہلے بھی 4 سنتیں ہیں اور بعد میں بھی 4 ہیں، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں پہلے بھی 2 ہیں اور بعد میں بھی 2 ہیں۔
لیکن ایک ٹھنڈے دل سے غصہ نہ کیا کریں، ایک دوسرے کے خلاف عداوت و بغض نہ رکھا کریں، ٹھنڈے دل سے سوچیں گے۔ حدیث میں 2 رکعتوں کی بھی حدیث موجود ہے اور 4 کی بھی موجود ہے۔ جس نے 4 رکعتیں پڑھنی وہ 2 والی حدیث پر عمل ہو گیا، 7 کے نہیں ہو گیا؟ اچھا، جس نے 2 پڑھی تو 4 والی حدیث رہ گئی ہے، بچ گئے، اس پہ بھی عمل ہو گیا۔ تو صاف بات ہے وہ کام کیوں نہ کریں گے جس میں ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ ایک آدمی ہے وضو کے لیے نہیں جا سکتا، حمام تک نہیں جا سکتا، تو کوئی کچی مٹی لا کے سامنے رکھو تو تیمم کر دیا کرے، بس۔ مٹی بھی نہیں ہے، مٹی اٹھا کے لا تو سکتے ہو نا، تم تو اٹھا کے لا سکتے ہو۔ اگر ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا ہے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت مغرب کے بعد ادا کرے، اور امام ابو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ میں نے اپنے بچوں کے عقیقے نہیں کیے، 9 سال عمر ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، عقیقہ نہیں ہوا، بس سنت کا ثواب نہ ملا، اب عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے لوگوں کو عقیقے کا بڑا فکر ہے، داڑھی والی سنت کا فکر کیوں نہیں؟ جی مجھے بعض مولویوں نے کہا ہے کہ جو والدین فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا بھی نہ کرو، سبحان اللہ، کیا کرو، گالیاں دو؟ بھائی والدین ولد صالح